بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر شادی کیے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا۔ اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی تفصیل میں۔ معزز ناظرین کرام، ایک دن حضرت مریم عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ بی بی مریم نے جو اپنے سامنے کسی آدمی کو کھڑا دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں اور ہر بات سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ بولا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم فرشتے کی یہ بات سن کر حیران و پریشانی کے عالم میں بولی، میری شادی نہیں ہوئی، پھر یہ بچہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں لڑکے کو پیدا کروں؟ فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہان کی باقی عورتوں پر فضیلت دے دی ہے۔ اے مریم، تم کو چاہیے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اے مریم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، سب آسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں اس لڑکے کا بلند مرتبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لڑکے کی شان ایسی ہوگی کہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی بات کرنے لگے گا، یعنی کہ بولنا شروع کر دے گا۔ اس کے بڑے ہونے پر اسے نبوت عطا کی جائے گی اور ایک انجیل کتاب بھی اس کے اوپر نازل کی جائے گی۔ تیرا بیٹا عیسیٰ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے گا، اور یہ سب اس لیے ضروری ہوگا کہ خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود دینا چاہتا ہے تو اسے محض ارادے کا حکم سے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، اور جسے چاہے اللہ عزت دے۔ حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ فرشتے کی یہ بات سن کر خاموش رہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی روح پھونک دی اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مریم وہاں سے چلی گئی اور دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، اور ایک کھجور کا درخت تھا جس کے سائے میں جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے وہاں جگہ چھوڑی تھی کیونکہ وہاں سے لوگ انہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر دیکھتے تو طرح طرح کی الزام تراشی اور بہتان بازیاں کرتے ہیں۔ اسی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ حضرت مریم جہاں پہنچی تھی وہ جگہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کوسیرا کا ایک ٹیلہ تھا جو اب بیت الحلم کے نام سے مشہور ہے۔ مریم بی بی کو وہاں رہتے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کو تکلیف ہوئی۔ جب انہیں تکلیف زیادہ ہوئی تو اسے برداشت سے باہر ہوتی گئی تو اس پریشانی کے عالم میں اس کے منہ سے یہ نکلا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس تکلیف کو دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی اور یہ لوگ مجھے بھول جاتے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر ایک فرشتے نے آسمان سے آواز دی کہ اے مریم، کیوں رنجیدہ ہوتی ہو؟ غم نہ کر، تیری رب نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور اس درخت میں سے پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، ان کو کھا کر چشمے کا پانی پی کر اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور اپنے دل کو خوش کرو۔ اگر کوئی شخص آئے تو کہنا کہ آج کے دن میں بات نہیں کر سکتی، میں نے روزے کی منت مانی ہے۔ اس زمانے میں روزے کی منت ایسی تھی کہ روزہ رکھنے والا بات نہیں کرتا تھا۔ حضرت مریم تکلیف سے پریشان ہو گئی تھی۔ فرشتے کی یہ بات سن کر شیرخوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ حضرت مریم کو جب یہ خیال آتا کہ بن باپ کے بچے کی پیدائش پر قوم کے لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ خاندان اور قوم ان کی عصمت اور پاک دامنی سے آشنا نہ تھے، پھر بھی ان کی حالت پریشان کن تھی۔ ان کے ذہن میں یہی بات بار بار ان کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اس بن باپ بچے کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت مریم کے قرب اور بے چینی میں مبتلا رہنے پر فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا
اے مریم تم فکر نہ کرو، جب تم شہر میں جاؤ گی اور لوگ تمہیں اس متعلق کوئی بھی سوال کرے تو ان سے بات نہ کرنا، بلکہ ان کو اشارتاً سمجھانا کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتی، تمہیں جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، یہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ حضرت مریم فرشتے کی یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی اور بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس روانہ ہو گئی۔ حضرت مریم جب شہر پہنچی تو لوگ ان کے پاس حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھا، اے مریم تم نے بہت ہی عجیب بات کر دکھائی ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تم ایسا کرو گی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بری تھی، پھر تم نے یہ کیا کر دکھایا؟ حضرت مریم انہیں براہ راست جواب دینے کے بجائے حکم الہی کی تعمیل کی اور لڑکے کی جانب اشارہ کیا، میں آج روزے سے ہوں، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اس شیرخوار بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت مریم نے یہ کیا بات کر دی کہ شیرخوار بچے نے جو ابھی ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ کسی سے بات کیا کرے گا؟ اور مریم کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لے، یہ شیرخوار بچہ ہم سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ نے فوراً کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے تقدیر میں مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھے نبوت عطا کر کے بنی اسرائیل کی جانب بھیجا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت دی اور تاکید فرمائی کہ عبادت کرنے والے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھ کو سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی کا پیغام ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا، سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے۔ قوم نے شیرخوار بچے کی زبان سے ایسی حکیمانہ باتیں سن کر یقین کر لیا کہ حضرت مریم کا دامن پاک ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جو بھی معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔